بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہماری تلاوت کا آغاز 22ویں پارے سے ازواج مطہرات امہات المؤمنین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج سے خطاب ہے، اور آپ کے واسطے سے ساری خواتین اسلام سے خطاب ہے۔ چند ہدایات خاص طور پہ ہیں۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات سے اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ کی ماؤں بہنوں سے کسی اجنبی مرد سے لوچ کے لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ سامنے والا کسی اور مرض میں مبتلا ہوگا۔ بس ضرورت کی بات کہہ دینا بس۔ دوسری ہدایت فرمائی، عورتیں گھر میں ٹھہری رہیں، وہی ان کا اصل مسکن ہے، اسی میں ان کی حفاظت ہے۔ باہر جب نکلے تو بے پردہ نہ نکلے، اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کرے، ستر اور حیا کی چادر لے کے نکلے۔ اللہ کی نماز کا اہتمام کرے، زکوٰۃ دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، گھروں میں قرآن کی تلاوت، نبی کی احادیث کا تذکرہ کیا کرے۔ یہ ازواج مطہرات سے خطاب ہے، اور پورے خواتین اسلام سے اور امت مسلمہ کی ماں بہنوں سے، آپ ان کے واسطوں سے سبھی کو یہ ہدایات ہیں۔ پھر ان نمایاں خوبیوں کا تذکرہ فرمایا جس سے مسلمان معاشرے میں ایک نمایاں شخصیت اور اس کی پہچان ہوتی ہے: اسلام، ایمان، اللہ کی فرما برداری، سچائی، صبر، اللہ سے ڈرنا، اور امانت اور دیانت، روزوں کا اہتمام، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اللہ کو یاد کثرت سے کرنا۔ یہ مسلمان مرد عورت کی وہ نمایاں خوبیاں ہیں جس سے وہ معاشرے میں پہچانا جاتا ہے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، یہ اس کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص طور پہ ایک موقع پہ خطاب ہے کہ آپ کا منہ بولا بیٹا حضرت زید ابن حارث اور آپ کی پھوپھی ذات حضرت زینب کے درمیان نکاح کا نبھا نہ ہو سکا، ازواجی زندگی نبھ نہ سکی، انہیں طلاق ہو گئی۔ حضرت زینب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، آپ نے نکاح کر لیا۔ زمانۂ جاہلیت میں یہ بات بڑے عیب کی ہوتی تھی کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جو طلاق شدہ ہے اس سے شادی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ہاں، آپ کی شادی اس لیے کرائی تاکہ یہ غلط رواج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور غلط بات ہمیشہ کے لیے اس کا سد باب ہو۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص خوبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ آپ بشیر ہیں، ایمان والوں کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آپ نذیر بھی ہیں، نافرمان اور کفر اور فسق کی زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی خبر دیتے ہیں۔ اور آپ داعی ہیں، آپ بلانے والے ہیں، اور آپ قومیت کی طرف نہیں بلاتے تھے، آپ قبیلے کی طرف نہیں بلاتے تھے، آپ وطنیت کی طرف نہیں بلاتے تھے، آپ برادری کی طرف نہیں بلاتے تھے، آپ اقتدار کے لیے نہیں بلاتے تھے، آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جائے گا تو سب کچھ اس کی صلاحیتوں کا استعمال ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن آج کے نئے نئے مقتدی اور نئی نئی قیادتیں لوگوں کو بلاتی ہیں، لیکن اپنی ذات کی پرستش کے لیے، اقتدار کے لیے، قومیت کے لیے، لسانیت کے لیے، وطنیت کے لیے، جس سے نفرت ہی نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ داعی ہیں، آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خاص طور پہ طلاق کے متعلق اور امت کو ہدایت دی اور ان کی عدت کا بتایا اور انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرنے کی ہدایت فرمائی۔ پھر ازواج کے متعلق آپ کی خاص شان تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آداب معاشرت کے متعلق کچھ آداب، کچھ ہدایت ہے۔ جب تمہیں کوئی بلائے نہیں تو بن بلائے کسی کی دعوت میں نہ جاؤ، بن بلائے کسی کی تعزیت پہ تو جا سکتے ہیں،
لیکن بن بلائے کسی کے ولیمے میں نہیں جا سکتے، اور بن بلائے کسی کے گھر پہ نہیں جا سکتے، دعوت پہ نہیں جا سکتے، بن بلائے تعزیت پہ تو جا سکتے تعزیت کرنے کے لیے، لیکن بن بلائے دعوت پہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں اگر آپ کھانے کے لیے گئے، آپ کو بلایا، تو پھر خیال کرنا کہ اتنی بیٹھ کے گفتگو میں نہ مشغول ہو جانا کہ گھر والوں کو تکلیف ہو جائے، گھر والوں کو تکلیف ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی ہیں، وہ تو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رہا ہے۔ پھر حجاب اور اسلام کا جو ایک حکم ہے جس سے فواحش کا اور بے حیائی کا اور بدکاری کا سد باب ہوتا ہے، اس کے متعلق ہدایات ہیں کہ جب تمہیں کسی اجنبی عورت سے کچھ لینا ہو تو پردے کی آڑ میں لو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، بیچ میں پردہ حائل۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک طرف جب یہ قرآن پہلی مرتبہ اترا اور جن لوگوں پہ اترا وہاں ایک طرف حضور کی بیویاں ہیں اور حضور کی بیٹیاں ہیں اور صحابہ کی بیویاں ہیں اور ایک طرف صحابہ ہیں، بتائیے وہاں تو ہدایت یہ آ رہی کہ جب بھی ایک دوسرے سے لینا ہو تو پردے کے آڑ میں، اور اب مسلمانوں کے ہاں اللہ کے اس حکم کا کتنا لحاظ ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، ہسپتال، تقریبات، خوشی غمی، گھر باہر بازار، جب کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے بھائی، پھر اللہ کی طرف سے آنے والی سزا بھی پھر عام ہوتی ہے۔ جب پہلے گناہ چھپ کے ہوتے تھے نا تو اللہ کی پکڑ بھی انہی لوگوں پر ہوتی تھی جو چھپ کے کرتے تھے، جب گناہ علی الاعلان ہو تو آنے والی آفات کے اندر پھر سب اس آفت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو کھلے عام یہ گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا ہاں وہاں پردے کی ضرورت نہیں، جہاں اپنا بیٹا ہے، اب بیٹوں کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھائیوں کے بیٹے ہیں، یا اپنی جیسی عورتیں ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کا تذکرہ فرمایا، اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو، اس لیے کہ اللہ بھی اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ایک دن اللہ کے نبی مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں نہ خوش ہوں، اللہ کی طرف سے فرشتہ میرے پاس آیا اور مجھے پیغام دے کر گئے ہیں اور مجھے خوشخبری دے کر گئے ہیں کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجیں گے، اور جو آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجے، 10 مرتبہ سلامتی بھیجیں گے۔ اور چھوٹا درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے چھوٹا درود ہے، اور سب سے اعلیٰ درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، وہ سب سے اعلیٰ ہے، اور چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام ہے۔ کیا ہی اچھا ہے 24 گھنٹے میں کچھ دیر بیٹھ کر نبی کی محبت میں اور نبی کے پیار میں اور نبی کے احسانات کا تصور کر کے اپنی نبی پہ درود شریف پڑھ لیا کرے، درود و سلام پڑھ لیا کرے۔ ہوگا کیا، میرے نبی کی شان تو ویسے ہی بہت اونچی ہے، ہماری قسمت جاگ جائے، پڑھنے والوں کے نصیب کھل جائیں گے، قسمت والے پڑھنے والوں کا اللہ کے ہاں اعزاز اور اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ کے حبیب کی تو اپنی شان ہے جس پر اللہ کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانا، ایسا شخص اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اور ایمان والوں کو بلا وجہ دکھ پہنچانا اور ایذا پہنچانا حرام ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کے نبی سے خطاب ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دے، ازواجک وبناتک اپنی بیٹیوں سے کہہ دے، ونساء المؤمنین اور تمام ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن جب باہر نکلیں تو اپنی چادر چہرے پہ ڈال۔ کتنا اہتمام ہے قرآن میں۔ اے نبی آپ کہہ دیں اپنی بیوی سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی یہی پہچان ہوتی تھی
جو باندیاں ہوتی تھی وہ پردہ نہیں کرتی تھی، اور جو مسلمان آزاد بچیاں عورتیں بہنیں ہوا کرتی تھی ان کے چہروں پہ پردہ ان کے چہروں پہ پردہ ہوتا تھا۔ اور سچ ایس کر رہا ہوں، جس معاشرے سے یہ پردہ اور حیا کی دولت چلی گئی وہاں گھر نہیں بسا کرتے، وہاں طلاق ہی طلاق ہوتی ہے، وہاں خلا ہی خلا ہوا کرتا ہے، وہاں گھروں میں بد اعتمادی ہی بد اعتماد ہوتی ہے، وہاں گھر ٹوٹے کرتے ہیں، پھر وہاں گھر نہیں آباد ہوا کرتے، وہاں گھر نہیں بنا کرتے۔ مغرب کی گندگیاں ہم لیں گے تو مغرب کی طرح ہمارے گھر بھی ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے، وہاں تو ہر دوسری عورت کو طلاق ہے، ہر دوسرا بیٹا حرام کا ہے۔ لیکن جب وہ گندگیاں ہمارے ہاں آئیں گی اور اپنی نبی کی زندگی چھوڑیں گے، پھر رسوائی ہمارا مقدر بنے گی، پھر ذلت اور رسوائی ہم بھی اپنے گھروں میں خاندانوں میں دیکھیں گے۔ تو یہ حیا کا حکم ہے کہ پردے کا اہتمام ہو، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر آخرت کا تذکرہ، اور پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی، اللہ سے ڈرو، زبان صحیح رکھو۔ زبان صحیح ہوگی تو سارے اعمال ٹھیک ہونے لگ جائے، زبان سیدھی ہو، سچائی پر ہو، سچی بات ہو، اچھی بات ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں پر ایمان کے اور اسلام کی ذمہ داریاں اور احکامات کی ذمہ داریاں ڈالی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دیا، عقل و دانش عطا فرمائی، سوچ اور فکر عطا فرمائی، لیکن اس نے اس ذمہ داری میں بڑی کوتاہی کی، ذمہ داری میں بڑی کوتاہی کی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ سبا ہے، سبا قوم سبا ایک قوم کا نام ہے، شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور ہر چیز زمین سے نکلنے والی، زمین میں جانے والی، سب اللہ کے علم میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ نیکی والوں کے لیے جنت ہے اور نافرمانی والوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے، اللہ نے حضرت داؤد کو ایک صنعت دی تھی لوہے کی، وہ آپ کے ہاتھ میں آتا تو نرم ہو جایا کرتا تھا، آپ زرے بنایا کرتے تھے، اور آپ کو اللہ نے آواز بھی خوب دی تھی، ایسی شاندار آواز تھی، پرندے بھی رک جایا کرتے تھے آپ کی تسبیح اور آپ کا کلام سننے کے لیے، پہاڑ بھی یوں لگتا تھا آپ کے ساتھ کلام پڑھنے لگے ہیں، ایسی خوبصورت اللہ نے حضرت داؤد کو آواز دی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی، جنات بھی آپ کی سلطنت میں آپ کے حکم کے ماتحت تھے، اس سلطنت میں جنات بھی آپ کے ماتحت ہوا کرتے تھے، بڑے بڑے دیگے بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی تعمیرات کیا کرتے تھے، مسجد اقصی کی تعمیر، مسجد بیت المقدس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے جنات سے کروائی، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نگرانی کر رہے تھے، اسی میں آپ کی روح قبض ہو، جنات لگے ہوئی ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن جب لاٹھی جس پہ ٹیک لگی ہوئی تھی وہ گری، تب انہیں اندازہ ہوا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی تو روح قبض ہو چکی ہے۔ کہنے لگے پہلے پتہ ہوتا اتنی مشقت ہمیں نہ اٹھانی پڑتی، مشقت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو جنات بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، غیب کا علم صرف اللہ رکھتے۔ پھر قوم سبا کا تذکرہ ہے، جنہیں اللہ رب العزت نے شاندار زمین، سرسبز ماحول اور شاندار آب و ہوا اور آباشی کا شاندار نظام، غیر معمولی زراعت، ایک آدمی سر پہ ٹوکر رکھتا اور ایک باغ سے گزرتا، کونے پہ نہیں پہنچتا تھا کہ بغیر ہاتھ لگائے درختوں سے کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا۔ کوئی شخص وہاں اس سلطنت پہ آتا تو سر میں جوئیں ہوتی، مر جاتی۔ آب و ہوا اتنی صاف تھی، ایسی صحت مند تھی، آباشی کا نظام زبردست تھا، لیکن وہ قوم احسان شناس نہیں بنی، نہ شکری بنی، احسان فراموش بنی۔ اللہ رب العزت نے وہی زندگی کے نقشے، پانی کے بڑے بڑے ڈیم، پانی کا بڑا نظام، وہی ان کے لیے موت کا نقشہ بنا دیا، اور ساری کھیتیاں، ساری زراعت سیلاب کے نظر ہو گئی، کچھ باقی نہ رہا، اور بیری رہ گئی، کانٹے دار جھاڑیاں رہ گئی، کچھ نہیں۔ فرمایا ناشکری کرنے والوں کو ہم ایسی عبرت کا نشان بناتے ہیں اور ایسی سزا دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ، پھر آخرت کا تذکرہ ہے، کس طریقے سے جنت جہنمی آپس میں ایک دوسرے سے الجھیں گے اور ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ کمزور کہیں گے تم طاقتور تھے، ہم نے تمہاری پیروی کی، تمہاری وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور جو مقتدا اور پیشوا تھے، جو اس وقت کے لیڈر تھے، وہ پیچھے والوں کو کوسیں گے کہ ہم تمہاری گمراہی کا باعث نہیں ہے۔ دنیا میں ایک عام غلط فہمی ہوتی ہے
کہ دنیاوی لحاظ سے خوشحالی ہو تو وہ سمجھتا ہے شاید اللہ مجھ سے راضی، شاید اللہ مجھ سے راضی، شاید اللہ مجھ سے بہت راضی ہے۔ فرمایا یہی چیز بس اوقات آدمی کو گمراہی کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ دنیا میں غریب کی غربت بھی اور امیر کی دولت بھی دونوں آزمائش ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے دولت میں کون شکر گزار بنتا ہے اور غربت میں کون صبر اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتا ہے۔ نتیجہ کل آئے گا، نتیجہ کل آئے گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور پیغام اکیلے بھی اور مجموعے اکٹھے کر کے بھی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ پھر سورہ فاطر کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی تو بڑی مخلوق ہے، فرشتوں جیسی عظیم الشان مخلوق کئی پر ہیں اس کے، اور وہی ذات ہے رحمت کے دروازے کھولے کوئی نہیں بند کر سکتا، بندش کر دے کوئی نہیں کھول سکتا۔ فرمایا آپ کے لوگ تکذیب کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی لوگوں پیغمبروں کی تکذیب ہو گئی، لیکن ایک دن سچ ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے۔ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ جہنم کی اس کی جماعت میں اضافہ ہو، جہنم کی اس جماعت میں اضافہ ہو۔ اللہ کی قدرت دیکھو نا، کیسے ایک نطفے سے انسان کی تخلیق فرماتے ہیں، وہی ذات ہے دوبارہ بھی پیدا فرمائیں گے۔ اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے عبادت پہ آ جائے، اس کی سلطنت اور شان میں اضافہ کوئی نہیں ہونا، اور ساری دنیا ایک نافرمان شخص کی طرح ہو جائے، اس کی شان میں اور اس کی عزت میں فرق کوئی نہیں آنا۔ وہ غنی ذات ہے، تم اللہ کے در کے بھیکاری اور محتاج ہو، اسی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھو، رجوع کرو۔ اور فرمایا کل قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کے نامہ اعمال کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت زمین پہ پھیلی ہوئی ہے۔ فرمایا جس کو جتنی اللہ کی معرفت ہوتی ہے، ہونا کیا چاہیے؟ وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، اور اس کے اندر خوف خدا ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس امت میں مختلف طبقات ہوتے، کچھ گناہگار ہوتے، کچھ نیکیاں اور بدیاں دونوں ساتھ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بہت سبقت کرنے والے ہیں۔ اگر گناہوں کے ساتھ ایمان موجود ہے تب بھی ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، لیکن وہ لوگ جو نیکیوں سے پاک زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت میں ہیں، اور جنت میں جب داخل ہوں گے تو کہیں گے اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا کے سارے غم ختم ہوئے اور تیرا وعدہ سچا ہے جنت میں۔ لیکن جو جہنم میں جائیں گے چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے اے اللہ واپس بھیج، نیک بن جائیں گے، واپس بھیج، نیک بن جائیں گے۔ اللہ میاں فرمائیں گے کیا میں نے اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر نیک بننا چاہتے تو نیک بن سکتے تھے، اور تمہیں بتانے والے بھی آئے تھے، نبی آئے تھے، اور نبی کے نائبین بھی آئے تھے، نبی کے وارثین بھی آئے تھے، تمہیں بتانے والے بھی آئے تھے، اگر تم چاہتے تو نیک بن سکتے تھے۔ سبحان اللہ، جو منظر کل پیش آئے گا، آج اللہ نے بتا دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ کل جو صورتحال پیش آنے والی ہے، آج اللہ نے اس کا نقشہ بتا دیا، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ہے کوئی سبق لینے والا، ہے کوئی عبرت پکڑنے والا، ہے کوئی اپنی زندگی میں بدلنے والا؟ فرمایا وہاں لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، اے اللہ واپس بھیج دے، نیک بن جائیں گے۔ اب وہ زندگی نہیں جو اب گزار کے آئے، اس سے اچھی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کریم فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر، کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ چاہتے تو تم نیک بن سکتے تھے؟ اور تمہارے پاس ڈرانے والے، سمجھانے والے بھی آئے، ایک تو نبی آئے، نبی کے پیروکار آئے، نبی کے نائبین آئے، اور پھر ڈرانے کی اور بھی تو بہت ساری شکلیں ہیں۔ تمہارے ابا تمہارے گھر سے نہیں چلے گئے، اور تمہارے دادا اور نانا نہیں چلے گئے، اور تمہارے گھر کے کتنے لوگ کندھوں پہ اٹھا کے دنیا انہیں قبرستان نہیں چھوڑ کے آئی، لیکن تمہیں خیال نہ آیا، تمہیں ہوش نہیں آیا کہ یہ جانا میں نے بھی ہے، یہ شفٹنگ میں نے بھی کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس منظر کا ذکر فرمایا کہ نیکی اور بدی کا اللہ کے ہاں وہ بدلہ اور انعام اور سزا بھی ہے۔ فرمایا زمین پہ چل پھر کے دیکھو تو صحیح نافرمانوں کا انجام اور ان کے ساتھ حشر کیا ہوا۔ فرمایا اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں، اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں۔ اگر ہر بدعمال کو اس کی بدعمالی پر فوراً پکڑے تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ اگر ہر نافرمانی پر اللہ کی طرف سے فوراً پکڑ آتی تو زمین پہ چلتے پھرتا کوئی نہیں ملتا۔ یہ تو اللہ کی
کرم ہے بھائی، ماہو سال اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ملتا ہے۔ شام نافرمانیوں سے گزرتی ہے، صبح دسترخوان نعمتوں سے بھرا ملتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک نافرمانیاں کرتے ہیں، رات پھر دسترخوان نعمتوں سے بھرا ملتا ہے۔ یہ تو اس کا حلم ہے بھائی، یہ تو اس کا حلم ہے، یہ تو اس کی ڈھیل ہے۔ لیکن کب تک رسی کھینچے گی، پکڑ ہوگی؟ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یہ سب ڈھیل دی ہے، لیکن کوئی چیز اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما۔